الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الصادق الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج کی ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ ہے دعا کی اہمیت اور اس کی فضیلت. دعا عجز اور انکساری کے ساتھ اللہ سے مانگے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑانے اور اپنی حاجات کو پیش کرنے کا نام دعا ہے. جتنی عبادت اہمیت رکھتی ہے دعا بھی عبادت ہے، اس کی بھی اتنی ہی اہمیت ہے. جب انسان اللہ سے مانگنے کا وقت بھی نہیں نکالے گا تو پھر اللہ کیسے اپنے بندے کو دے گا؟ اور جب ہمیں حاجات پیش آ جائیں، ضروریات پیش آ جائیں، مجبوری ہو جائے، مشکلات میں گھر جائیں، ہم آفات اور مصائب ہمارے ارد گرد آ جائیں اور ہمیں گھیر لیں، تو ان حالات میں اپنے رب کے دروازے پر گڑ گڑانا اور اللہ سے مانگنا، یہ اس بندے کا کام ہوتا ہے جو اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق بھی مضبوط رکھتا ہے. کوئی آدمی کسی کو اپنا مخالف بنا لے، نہ اس کی بات مانے، نہ اس کے ساتھ تعلق رکھے، بلکہ اس کی نافرمانیاں کرے دنیاوی اعتبار سے، آپ دیکھیں پھر اگر اس کو کوئی کام پڑ جائے اس سے، تو اگر احباب، گھر والے، اولاد ان کو کہیں کہ آپ چلے جائیں کام ہو جائے گا، تو وہ کیا کہے گا؟ یار مجھے تو شرمندگی ہو رہی ہے کہ میں اس کی مخالفت کرتا رہا ہوں، اس کی آج تک میں نے ایک نہیں مانی، نہ میں ان کے پاس جاتا ہوں، نہ میرا آنا جانا ہے، نہ میرا تعلق ہے، تو پھر میں کس منہ سے اس کے پاس جا کر اپنی بات منواؤں؟ کیسے کہوں؟ یہی مثال اللہ رب العزت کے سامنے بندے کی ہے کہ 24 گھنٹے وہ نافرمانیاں کرے، 24 گھنٹے وہ گناہ کرے، 24 گھنٹے اللہ کے دروازے سے دور رہے، اور پھر جب مشکل آ جائے تو پھر اللہ کے دروازے پر کتنی شرمندگی محسوس ہوتی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی وہ عظیم ذات اپنے بندے کی انتظار میں ہے کہ میرا بندہ میرے پاس آ جائے. کوئی بات نہیں، جو غلطیاں کر چکا ہے، مگر آج وہ آ جائے، میں پھر بھی دینے کے لیے تیار ہوں. بندہ تو اب بندے کو پھر بھی جواب دے دے گا اور اس کو 2-4 سنا دے گا اور اس کی نافرمانیاں اور اس کی مخالفت اس کو یاد کروائے گا، وہ الفاظ اس کو دہرائے گا اور یاد کروائے گا کہ تو نے میرے ساتھ کیا کیا ہوا ہے کہ آج میرے دروازے پر آ گیا. لیکن رب ایسے نہیں کرتا. رب فرماتا ہے آ جا میرے دروازے پر، میں تو دینے کے لیے بیٹھا ہوں، تیرے آنے میں تو دیر ہو سکتی ہے، میرے دینے میں کوئی دیر نہیں ہو سکتی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے. بعض مفسرین نے فرمایا کہ دعا خود عبادت ہے. یہ بھی تو اللہ سے مانگ رہا ہے نا، نماز ہے وہ بھی اللہ کے لیے ہے، دعا بھی اسی کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے نا. تو عبادت کا جو مغز ہے وہ دعا ہے.
ہم اس کی اہمیت کو اگر نہیں سمجھیں گے، دعا کی اہمیت کو، تو پھر عبادت اللہ کے سامنے کیسے مقبول کروائیں گے؟ ایک حدیث پاک کے اندر یہ بھی آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، ابو داؤد شریف میں حدیث پاک ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی سفر پر ہے، اور آپ کو پتہ ہے مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک آدمی سفر پر ہے، پورا گندہ حال ہے، مشکل کے اندر ہے، ایسی صورت میں آدمی اللہ سے مانگے تو اللہ دیتا ہے، تو فرمایا اس کی دعا مانگنے اور اس کے ملنے اس کو فوراً دعا قبول ہو جائے۔ ہر چیز اس کی پوری ہے کہ مسافر بھی ہے، پریشان بھی ہے، پورا گندہ حال بھی ہے، اللہ کے سامنے عاجزی بھی کر رہا ہے، گڑ گڑا کر مانگ رہا ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے ساتھ ساتھ اس کا رزق حرام ہے، اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، پھر اللہ اس کی دعا کیسے قبول فرمائے گا؟ ادھر سے تو وہ مانگ رہا ہے، اس کو ضرورت بھی ہے اور ایک انکساری کے ساتھ مانگ رہا ہے، اللہ کے سامنے رو رہا ہے، لیکن نہ اس کا کھانا حلال ہے، نہ اس کا پینا حلال ہے، نہ اس کا کاروبار حلال ہے، نہ اس کا لباس حلال ہے، ہر چیز تو اس نے حرام کے اندر ڈال دی ہے، پھر وہ کہتا ہے میری دعا بھی قبول ہو جائے، حرام کے اندر کیسے دعا قبول ہو؟ اس لیے پھر اللہ کے سامنے اپنی دعاؤں کو قبول کروانے کے لیے، اپنی عبادات کو قبول کروانے کے لیے رزق کے حلال کا ہونا بھی ضروری ہے، اس کے لیے بھی ہماری محنت ساتھ ہو، پھر اللہ کے سامنے ہم گڑ گڑائیں، اللہ کے سامنے مانگیں۔ اللہ تو فرماتا ہے جو میرے سامنے میرے دروازے پر آئے میں دینے کے لیے تیار ہوں، جو نہ آئے میں تو غصے ہوتا ہوں، اس کو جہنم میں داخل کروں گا تو مجھ سے نہیں مانگو۔ بندے سے مانگو بندہ ناراض ہوتا ہے، اور اللہ سے نہ مانگو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ سے نہ مانگو اللہ ناراض ہوتا ہے کہ مجھ سے کیوں نہیں مانگ رہے، مجھ سے مانگیں، میرے ساتھ تعلق کو مضبوط کریں۔ آج ہماری حالت ایسی ہے کہ ہمیں تو دعا کرنے کا ٹائم ہی نہیں، اور بڑی مشکل سے نماز کا ٹائم نکال کے آتے ہیں، اور اتنی جلدی ہوتی ہے کہ سلام پھرے اور ہم بھاگ جائیں، ہمیں دعا کرنے کا ٹائم ہی نہیں۔ جب اللہ سے مانگیں گے نہیں تو دعائیں کیسے کو اپنی ضروریات کو اللہ کے سامنے کیسے پیش کریں گے؟ ہماری عبادات اللہ کے سامنے کیسے قبول ہوگی؟ اس کے لیے تو اللہ کے سامنے رو رو کر مانگنا ہوگا۔ فرمایا جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے، حدیث پاک کے اندر ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے جب میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس کی دعا قبول نہ کروں۔ اللہ فرما رہا ہے، اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے میں اپنے بندے کی دعا قبول نہ کروں اور اس کو نہ دوں، لیکن وہ اپنی دعاؤں میں بھی حد سے تجاوز کر جاتا ہے۔ آج کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، آپ اللہ کے سامنے آہوزاری، عاجزی، انکساری کے ساتھ اللہ کے سامنے مانگے، اور خفیہ طریقے کے ساتھ مانگے۔ یا یوں ہے، اس کا دوسرا یوں ہی سمجھے کہ اگر آپ آہستہ اپنی دعا مانگے یا زور سے اللہ سے سامنے دعا مانگے، اللہ تو تمہاری دعا قبول فرماتا ہے، لیکن حد سے تجاوز کر کے دعا نہ مانگے۔ حد سے تجاوز کا کیا معنی ہے کہ وہ چیز بھی آپ اللہ سے مانگیں، آپ کہیں میرا بھائی فلاں مسلمان جو ہے یہ ہلاک ہو جائے، ایسی دعا کرنا، اس کا کاروبار تباہ ہو جائے، ایسی دعا کرنا، اس کو نقصان پہنچانے کے لیے کسی کے لیے فضول میں بد دعا کرنا شروع کر دیں، یا پھر اللہ سے وہ چیز مانگے، یا اللہ آسمان نیچے اتار دے، زمین اوپر کر دے، ہوائیں میرے تابع کر دے، سمندر میرے تابع ہو جائے، اس طرح کی دعا کرنا، یہ تو حد سے تجاوز والی بات۔ فرمایا انہ لا یحب المعتدین، اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو کبھی پسند نہیں فرماتا۔ اللہ کے سامنے دعا مانگنی ہے، یہ بھی سمجھے کہ میں اس قابل بھی ہوں، یہ جو دعا مانگ رہا ہوں کس انداز سے مانگا۔ اللہ کے سامنے دعا بھی مانگے، انداز بھی بہترین ہو، اور پھر اس کا طریقہ کار بھی ہو۔ دعا کی قبولیت کے جگہ بھی بہت ساری جگہ دعا کی فضیلت کے اعتبار سے قبولیت کے لیے ہیں، جیسے بیت اللہ شریف میں دعا مانگے، مسجد نبوی شریف میں دعا مانگے، وہ کوہ طور پر پہنچ گیا دعا مانگے، بیت المقدس میں پہنچ گیا دعا مانگے،
اللہ کے گھر میں بیٹھا ہے یہاں دعا مانگے، مسجد میں بیٹھ کر دعا مانگے، تو یہ فضیلت والی جگہوں پر بیٹھ کر دعا مانگنا۔ تو ایک یہ ہے کہ دعا کی قبولیت کے اوقات بھی ہیں، وقت بھی ہے کہ دعا قبول کروانی ہے ہم نے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آذان ہوتی ہے، آذان کے بعد ہم دعا مانگتے ہیں اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ۔ کیوں؟ آذان اور اقامت کے درمیان جو وقت ہے یہ قبولیت دعا کا وقت ہے، یہ قبولیت دعا کا وقت ہے۔ اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے، آپ اذان ہو مسجد میں آ گئے، مسجد میں نہیں پہنچ سکے، سنت گھر پہ پڑھ رہے ہیں، ادھر پڑھ کے فوراً اللہ کے سامنے اقامت سے پہلے، تکبیر سے پہلے دعا مانگے، یہ قبولیت دعا کا وقت ہے۔ ہم اس کے لیے یہ وقت نکالیں کہ اس کے درمیان ہم دعا کریں۔ تو دعائے وسیلہ پڑھنے کے بعد ہم اللہ کے سامنے اور تکبیر تک سنتے پڑھ لیں، پھر اس کے بعد جب جماعت کھڑی نہیں ہوتی اس سے پہلے جتنی دعا مانگے۔ نماز پڑھنے کے بعد آدمی جب عبادت کرتا ہے، یہ تو معروف مشہور بات ہے نا، آپ اس کو دنیاوی مثال پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی کسی گھر مزدوری کر رہا ہے اور وہ مزدور کو دیکھتا ہے کہ سونا دن بہت محنت کر رہا ہے، اتنی محنت کر رہا ہے، بڑھ چڑھ کر مزدوری کر رہا ہے، تو مالک جو دیکھتا کہتا ہے یار اس قابل ہے کہ اس کی جو دہاڑی ہے نا وہ زیادہ ملنی چاہیے، یا کم از کم زیادہ نہ ملے، اتنا تو ضرور ہے کہ بیچارے کا ٹائم ختم ہو، فوراً مزدوری دوں، اتنی محنت سے کام کر رہا ہے۔ تو وہ جب ہم عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اس کی مزدوری لینے کا وقت فوراً نماز کے بعد ہی مزدوری لینے کا وقت ہے۔ اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، ہم اللہ کے سامنے استدعائیں کر کے کھڑے ہوتے ہیں، گڑ گڑا کے رکوع کی حالت میں، سجود کی حالت میں، التحیات میں بیٹھ کر اس سے مانگ رہے ہیں اس کی رحمت۔ نماز میں جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، سلام پھیرے تو فوراً دعا مانگنی چاہیے۔ یہ مزدوری ملنے کا وقت ہے جس وقت اٹھ کر ہم بھاگ جاتے ہیں، ہمیں ٹائم بھی نہیں۔ اللہ کی رحمت جوش میں ہے۔ کوئی آدمی بادشاہ وقت اعلان کر دے کہ آج میری سخاوت کے خزانے کھل گئے ہیں، جو لینا ہے ابھی 1 گھنٹے میں، 2 گھنٹے میں، 4 گھنٹے میں، شام تک لے لو، تو کوئی آدمی جو بیٹھا ہو وہ کہے کہ میں ابھی تو جا رہا ہوں، شام کو گھر واپس آؤں گا پھر مانگوں گا، تو سارے اس کو پاگل کہیں گے کہ آج بادشاہ دے رہا ہے، پتہ نہیں پھر موقع بنے نہ بنے، ابھی تو جا رہا ہے، پھر کیسے بھی لے گا بادشاہ سے۔ تو اللہ سے جب مانگنے کا ٹائم ہم اٹھ کر چلے جائیں اور ہمیں ٹائم ہی نہ ملے، ہمیں بہت جلدی ہو، تو پھر اللہ سے کیسے مانگیں گے جب رحمت جوش میں ہے؟ اس نے اپنی رحمت کے خزانے ہمارے لیے کھول دیے ہیں۔ وہ فرماتا ہے میرا بندہ مجھ سے مانگے، میں دینے کے لیے بیٹھا ہوں، تو ہم کہتے ہیں ہمیں ٹائم ہی نہیں۔ اس لیے وہ وقت قبولیت دعا کا وقت ہے، ہم اس کے سامنے گر گرا جائیں، یا اللہ یہ عبادت کی ہے تیری رضا کے لیے، تجھے راضی کرنے کے لیے، تیرے حکم کو بجا لاتے ہوئے۔ جو مجھے مشکل تھی، جو مجھے وقت نہیں مل رہا تھا، دنیا کے کاموں میں اتنا گھرا ہوا، مشکل ترین حالات کے اندر، شدید گرمی سردی میں نے وقت نکالا، وضو کیا، اپنے آپ کو پاک صاف کیا، تیرے دروازے پر آیا، آج تجھ سے مانگتا ہوں، اتنی مشکل میں ہوں، فلاں میری حاجت پوری ہو جائے، فلاں میری حاجت پوری ہو جائے۔ اللہ کی رحمت کے خزانے وہ تو ہمیں دینے کے لیے بیٹھا ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی، جب بندہ مجھ سے مانگتا ہے، وہ مجھ سے مانگتا ہے اور میں فوراً اس کی دعا قبول کر لیتا ہوں اور اس کو دے دیتا ہوں۔ فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، اس کو چاہیے کہ وہ مجھ سے مانگتا رہے، بس میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس لیے حدیث پاک کے اندر یہ بھی ہے کہ کوئی آدمی اگر دعا مانگتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ اس کی دعا جو ہے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ اب قبول ہونے کے بعد اس کا ثمرہ جو ہے، اس کا نتیجہ جو ہے، بعض مرتبہ فوراً مل جاتا ہے، بعض مرتبہ لیٹ ملتا ہے، بعض مرتبہ جلدی مل جاتا ہے، بعض مرتبہ بہت لیٹ ملتا ہے۔ بعض مرتبہ یہ بھی ہے، حدیث پاک کے اندر ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جب انسان کا نامہ اعمال کھلے گا اور اس کے اندر اس کی بے انتہا نیکیاں لکھی ہوں گی، جن کو وہ دیکھ کر حیران ہو جائے گا، یہ تو میں نے کی ہی نہیں ہے، یہ نیکیاں تو میں نے کی ہی نہیں ہے، یہ کہاں سے آ گئی ہیں؟
اللہ فرمائیں گے تو دنیا میں مجھ سے دعا کرتا تھا، میں تیری دعا قبول کر لی، اس کا نتیجہ دنیا میں تجھے نہیں ملا، میں نے آخرت میں بڑھا چڑھا کر تیرے لیے یہ نیکیاں بنا کے تیرے نام اعمال میں لکھ دیے۔ اب یہ اس دعا کا نتیجہ ہے، وہ حیران ہو جائے گا اور اتنا خوش ہو کر کہے گا کاش کہ میری کوئی دعا بھی دنیا میں مجھے نہ ملتی، ساری آخرت میں مل جاتی، ساری میری دعاؤں کا نتیجہ آخرت میں مل جاتا، خوش ہو جائے گا وہ، تو پھر بھی دعا آخرت میں بھی وہ فائدہ دے جائے گی۔ اس لیے ہمیں ہر وقت اللہ سے دعا کرنی چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، یہ نہ کہیں کہ میں جو ہے اللہ سے مانگوں وہ تو سنتا ہی نہیں، وہ تو دیتا ہی نہیں۔ فرمایا وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ۔ اللہ سے نا امید تو کافر ہوتے ہیں، مسلمان نہیں ہوتا۔ مسلمان تو اللہ سے مانگتا ہے، اس کا ایمان ہے کہ میرا اللہ میری سن رہا ہے، میری دعا کو قبول فرما رہا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے اس کو اپنی کمیاں کوتاہیاں نظر آ رہی ہوں گی کہ میں گناہگار ہوں، پتہ نہیں میری دعا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اگر وہ یہ سمجھتا ہے تو پھر یہ بھی تو کوشش کرے گا نا، یا میں گناہگار نہ بنوں تاکہ میری دعا قبول ہو جائے۔ اس کو یہ شرمندگی ہونی چاہیے، اس پر کوشش اور محنت ہونی چاہیے کہ میری دعا قبول ہو، اور اس کے لیے میں کوشش کروں کہ میں اپنے رب کی نافرمانی نہ کروں، فرما برداری کرتا رہوں اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤں تاکہ میرا رب میری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ یہ تو کوشش ہر بندے کی ہونی چاہیے۔ تو اس لیے اپنے رب سے استدعا کرنے میں اور دعا مانگنے میں کوئی کمی نہیں کرنی چاہیے۔ جتنی مشکل ہمارے اوپر آ جائے، اللہ مسلمان کا ایمان ہے کہ میرا اللہ میری ہر وقت سن رہا ہے اور ہر وقت میری دعا کو قبول فرمانے کے لیے تیار ہے۔ اس کے لیے رزق کے حلال پر بھی محنت کرنا ضروری ہے کہ ہمارا کھانا پینا پہننا، ہمارا جو ہے ہمارا روزگار وہ سارا حلال پر ہونا چاہیے، حرام سے بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ اور جس طرح حرام رزق سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اسی طرح جو ہے اپنے آپ کو پاکیزہ بھی رکھنا ہے دعا قبول کروانے کے لیے، کہ میں پاک صاف ہو کر اللہ سے مانگوں، ناپاکی میں نہ مانگوں، باوضو ہو کر اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر نفل پڑھ کے دعا کر کے اللہ سے مانگوں۔ اور آخری بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دعا کرنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ دعا کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب آدمی اللہ کے سامنے دعا کرے، سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ اللہ کی تعریف ہے۔ اللہ کی تعریف کرنے کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے، درود شریف پڑھنے کے بعد پھر دعا مانگے اللہ کے سامنے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس دعا کے شروع میں اللہ کی تعریف ہو، پھر مجھ پر درود پڑھا جائے اور پھر دعا کی جائے، پھر آخر میں بھی درود شریف پڑھ کے دعا مکمل اللہ کی تعریف کر کے کی جائے، وہ دعا بھی اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے۔ تو یہ بھی طریقہ کار ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی تعریف کر کے درود شریف پڑھ کے پھر اللہ کے سامنے استدعا کریں اور دعا مانگیں، اور آخر میں پھر وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ، آخر میں پھر درود شریف پڑھیں گے، یہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ درود شریف کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ دعا قبول کروانے کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا ضروری ہے۔ اس لیے ہم درود شریف سے بھی اپنی زبان کو ہر وقت معطر کرتے رہا کریں، ہماری زبان ناپاک ہو جائے، اس کو معطر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم درود شریف کی کثرت کریں، یہ زبان پاک ہو جاتی ہے، درود شریف کی برکات ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے دعا کی اہمیت پر میں آپ کے سامنے یہ گفتگو کر رہا تھا۔ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ پھر آپ یہ بتائیں، ہر نماز کے بعد دعا قبول ہونے کا وقت ہے، تو جمعہ کی نماز تو اجتماعیت ہے نا، جمعہ والا دن تو ویسے بھی برکت والا دن ہے، مسلمانوں کو جمع کر کے عبادت کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ کار بتایا ہے۔ تو اگر آپ یہ بتائیں جمعہ کی نماز ہو، پھر جماعت کے ساتھ ہو، پھر اجتماعی دعا ہو، تو قبولیت کتنی ہوتی ہے، جس کے لیے ہم سلام پھیر کے فوراً بھاگ جاتے ہیں، ہم دعا مانگنے کا ہمارے پاس ٹائم۔ اچھا پھر افسوس کا مقام ایک اور میں نے دیکھا ہے، ہمارے نوجوانان سے میں کہنا چاہتا ہوں، جو دعا تو نہیں مانگتے، دعا نہیں مانگتے، باہر کھڑے آدھا گھنٹہ، اتنی جلدی تھی کہ دعا نہیں مانگی، لیکن باہر گلی میں کئی دیر کھڑے، سنتے نہیں پڑے اور گلی میں کھڑے، تو یہ ہم بہت دور ہوتے جا رہے ہیں فرما برداری سے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کی اہمیت کو سمجھیں اور پھر اس کے بعد دعا کی اہمیت کو بھی سمجھیں۔
دعا کرنے کی عادت بنائیں. اللہ سے جتنا مانگیں گے اتنا تعلق بھی بڑھے گا اور ہماری ضروریات بھی پوری ہوں گی, ہمارے مسائل بھی حل ہوں گے. اللہ تعالیٰ دعا کی اہمیت اور فضیلت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہر وقت اپنے دروازے پر گڑ گڑانے کی اور مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.